बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन शादी के बाद फिर भी उसके घर बेटा पैदा हुआ। कैसे शादी के बाद उस लड़के के घर बेटा पैदा हुआ, क्या वजह थी, जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सानिया था। सानिया अपनी अम्मी के साथ रहती थी। सानिया की अम्मी का नाम सफ़िया था। सफ़िया की बेटी सानिया जब से जवान हुई थी, उसे दिन रात बस उसकी शादी की फ़िक्र लगी रहती थी। फिर सफ़िया ने बहुत जल्द अपनी बेटी सानिया की शादी कर दी थी। शादी के बाद सानिया अपनी अम्मी के घर जब पहली मर्तबा आई तो उसका शोहर उसे छोड़कर चला गया था और उसे कहकर गया था कि मैं रात को तुमको वापसी पर ले लूँगा। सानिया बहुत खुश थी। सानिया की शादी को अभी एक हफ़्ता ही हुआ था। रात के 10 बज गए थे। सानिया का शोहर अभी तक उसे लेने ना आया था। सानिया अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी और बार बार घड़ी देखकर उसको फ़ोन भी कर रही थी, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। फिर 11 और फिर 12 भी बज गए, लेकिन सानिया का शोहर ना आया। अब तो सानिया के साथ साथ उसकी अम्मी सफ़िया भी परेशान होने लगी थी। फिर अचानक रात के 1:30 बजे सानिया को फ़ोन आया कि तुम्हारे शोहर का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो सानिया बहुत रोई। अभी सानिया के शोहर को इस दुनिया से गए हुए 3 दिन भी ना हुए थे कि अचानक सानिया की तबीयत ख़राब हो गई। तो सानिया की अम्मी उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई तो पता लगा कि सानिया माँ बनने वाली है। सानिया बहुत खुश थी और हैरान भी, लेकिन उसकी अम्मी सफ़िया कहने लगी, बेटी अभी ये बच्चा सिर्फ चंद दिन का है, तुम अबॉर्शन करवा दो। तो सानिया बोली, नहीं अम्मी, मैं खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, ये उसी की मर्ज़ी थी तो ये बच्चा मेरी कोख में आया है। लेकिन सफ़िया बोली, बेटी अगर तुम्हारी शादी किसी से भी हुई तो वो ये बच्चा कबूल नहीं करेगा। तो सानिया बोली, अम्मी मुझे किसी से शादी नहीं करनी और अगर कोई मुझसे शादी करेगा तो उसे इस बच्चे को कबूल करना होगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। फिर 3 दिन बाद एक औरत सफ़िया के पास आई। उसका नाम शाइस्ता था। वो सफ़िया से सानिया के शोहर के बारे में बात करने लगी तो शाइस्ता को जानकर बहुत दुख हुआ कि शादी के 1 हफ़्ते बाद ही सानिया बेवा हो गई थी। फिर शाइस्ता बोली, अभी मौका तो नहीं कि मैं आपसे कोई भी ऐसी बात करूं, लेकिन मुझे अपने आने की वजह तो बतानी होगी। मैं अपने बेटे कामरान के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूं, लेकिन कोई जल्दी नहीं, आप सोच समझ लें, फिर आप मुझे फ़ोन कर देना। इतने में सानिया भी आ गई। शाइस्ता सानिया को देखकर बोली, माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। अच्छा मैं अब चलती हूँ। ये कहकर शाइस्ता घर आ गई। दरअसल शाइस्ता का इकलौता बेटा कामरान था, जिसके कहने पर वो सानिया का रिश्ता लेने उनके घर गई थी। जब शाइस्ता घर आई तो कामरान बोला, अम्मी क्या हुआ? तो शाइस्ता बोली, मैंने उनको कह दिया कि आप फ़ोन कर देना। दूसरी तरफ सानिया अपनी अम्मी से झगड़ा करने लगी कि आपने उनको बताया क्यों नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो सफ़िया बोली, तुम चुप रहो, मैं सारी ज़िंदगी तुमको घर बिठा कर नहीं रख सकती। मैंने फ़ैसला कर लिया है, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह कामरान से होगा और कुछ दिन गुजरने के बाद तुम यही बताना कि ये बच्चा कामरान का है। तो सानिया बोली, अम्मी अगर उन्हें पता लग गया कि ये बच्चा कामरान का नहीं है तो सफ़िया बोली, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो,
پھر صفیہ نے شائستہ کو فون کر کے بتایا کہ مجھے آپ کا رشتہ منظور ہے اور اگلے ہفتے ہم سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کامران بہت خوش تھا۔ ثانیہ حیران تھی کہ کیا کوئی آدمی کسی بیوہ سے شادی کر کے اتنا خوش ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ثانیہ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ کامران واقعی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ پھر 15 دن بعد ثانیہ کی امی اس سے ملنے آئی تو شائستہ اور صفیہ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں اور ثانیہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو شائستہ بولی، میں ثانیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ تو صفیہ بولی، بہن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ثانیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ ڈاکٹر کو چیک کروا کر جب صفیہ اور ثانیہ گھر آئے تو شائستہ نے صفیہ سے پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ تو صفیہ بولی، ہاں بہن، مبارک ہو آپ کو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ تو شائستہ بہت خوش ہوئی۔ رات کو جب کامران گھر آیا اور اسے جب پتہ لگا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے اب گھر میں کام کرنے والی لگوا لی تھی اور ثانیہ ہر وقت آرام ہی آرام کرتی تھی۔ ثانیہ بہت خوش تھی کہ کامران اس کا بہت خیال رکھتا ہے اور ثانیہ کی ساس ثانیہ کے وارث صدقے جاتی تھی اور اس کا خود بھی وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ شائستہ کو جب پتہ لگا کہ میری بہو کے گھر بیٹا ہونے والا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کامران کو کہنے لگی، بیٹا دیر آئے درست آئے، اللہ نے میرے نصیب میں پوتے کا منہ دیکھنا لکھ ہی دیا ہے، میں بہت خوش ہوں بیٹا، میں اب سکون سے مر سکوں گی۔ تو کامران بولا، اللہ نہ کرے امی آپ کو کچھ ہو، آخر میرے بیٹے کو آپ ہی کو تو سنبھالنا ہے۔ تو صفیہ بولی، انشاءاللہ۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ایک دن ثانیہ الماری میں اپنے ہونے والے بچے کے کپڑوں کی جگہ بنا رہی تھی کہ ثانیہ کو الماری میں سے ایک فائل ملی جو کہ کامران کی میڈیکل رپورٹ کی تھی۔ ثانیہ حیران ہوئی کہ کیا کامران کبھی بیمار تھے جو انہوں نے اتنے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں؟ تو ثانیہ وہ رپورٹس دیکھنے لگی تو وہ رپورٹس دیکھ کر ثانیہ رونے لگی کیونکہ کامران کی رپورٹس نیگیٹو تھیں، یعنی کامران کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ ثانیہ یہ رپورٹس ہاتھ میں پکڑے روئے جا رہی تھی کہ اچانک کامران اندر کمرے میں آ گیا اور جب اس نے ثانیہ کے ہاتھ میں وہ رپورٹس دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ ثانیہ کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں بانجھ مرد ہوں۔ پھر کامران نے ثانیہ کے ہاتھ سے وہ رپورٹس پکڑی اور بولا، آخر تم کو پتہ لگ ہی گیا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تو ثانیہ حیرانگی سے کامران کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ نے پھر مجھ سے کیوں شادی کی تھی؟ کیا آپ نے مجھ پر ترس کھا کر شادی کی تھی؟ تو کامران بولا، نہیں، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور جس ڈاکٹر کے پاس تم گئی تھی وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اسی نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتایا تھا اور میں بہت پریشان تھا اپنی رپورٹس کی وجہ سے، کیونکہ میری امی ہر وقت مجھ سے شادی اور میرے بچوں کے متعلق باتیں کرتی رہتی تھیں اور میں کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ میں اپنی امی کو یہ بتا سکتا تھا کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جب مجھے میرے دوست اس ڈاکٹر نے تمہارے متعلق بتایا تو مجھے اپنی امی کے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اور ثانیہ، تم یہ کبھی مت سوچنا کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، بلکہ یہ میرا ہی بچہ ہے، اور امی کو بھی کبھی مت بتانا۔ اور ایک بات، میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، ساری زندگی تم کو ایسے ہی رکھوں گا جیسے تم کو رکھ رہا ہوں، اور اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ بولو، کیا تم اس فیصلے میں میرا ساتھ دو گی؟ تو ثانیہ کامران کی طرف دیکھ کر بولی، جی۔ پھر کچھ دن بعد ثانیہ کے گھر ایک بہت پیارا بیٹا پیدا ہوا۔ ثانیہ اور کامران بہت خوش تھے اور صفیہ بھی بہت خوش تھی۔ پھر سب
ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ کامران بانجھ مرد تھا، وہ کبھی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب اسے ثانیہ کے متعلق پتہ لگا کہ 1 ہفتے بعد ہی اس کا شوہر اس دنیا سے چل بسا ہے اور وہ حاملہ بھی ہے، تو کامران نے سوچا کہ میں تو بچہ کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، کیوں نہ اس حاملہ لڑکی سے شادی کر کے اس کے بچے کو باپ کا نام بھی دے دوں گا اور مجھے بھی باپ کا نام مل جائے گا اور میری امی کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کامران نے ثانیہ سے شادی کسی لالچ کے تحت نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے کی تھی، اور آج بھی کامران اس شادی کو بخوبی نبھا رہا ہے اور ثانیہ کے بیٹے کی پرورش ایک سگے باپ سے بڑھ کر بھی کر رہا ہے۔ کیا کامران نے ثانیہ سے شادی کر کے ٹھیک کیا تھا؟ اور کیا ثانیہ کو جب کامران کا سچ پتہ چلا تو ثانیہ نے کامران کا ساتھ دے کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔